بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیلم سے نجف شہزاد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں آج ہم حاضر ہوئے ہیں. آج ہم ڈی ایس پی شہباز ہجرا صاحب کے پاس موجود ہیں. ان سے آج بات کریں گے اسپیشلی جو ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں اس میں کتنی صداقت ہے, اور اس میں جو ٹرک مافیا کے حوالے سے جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ڈی ایس پی شہباز ہجرا صاحب سے آج خصوصی بات کریں گے, اور تمام در ابہام جو پائے جا رہے ہیں ان کو آج کلیئر کرنا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر جی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. سر جی یہ جو معاملات آج کل زیر بحث آ رہے ہیں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, جو ٹرک مالکان ہیں ان کے حوالے سے اور جو اوانا کے رہائشی لوگ ہیں ان کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے سر؟ دیکھیے جی, یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ یہ معاملہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ریلیٹڈ ہے. ہم نے تو لا اینڈ آرڈر سچویشن مینٹین کرنی ہوتی ہے. تو معاملہ صرف یہ ہے کہ وہاں پہ اوانا والے جو ہیں گورنمنٹ اور وہ لوگ وہاں سے گزرنا چاہتے ہیں, ڈمپروں والے, لیکن یہ لوگ راستے سے گزرنے نہیں دیتے اپنے اوانا گاؤں سے. اس وجہ سے ان کے درمیان جو ہے نا اس طرح کے معاملات پائے جا رہے ہیں. تو گزشتہ چند دن پہلے جناب ڈسٹرکٹ جو ہیں ڈی سی صاحب ان کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ اوانا میں لوگ رستہ روکتے ہیں, اس رستے کو کھلوایا جائے. تو اس کے حوالے سے پیرا فورسز, اے سی صاحب کا اسٹاف اور اسی طرح آر ٹی سیکٹری اور دیگر جو بھی اس کے ریلیٹڈ ادارے ہیں وہ سب لوگ وہاں پہ گئے اوانا گاؤں میں, اور میں بھی اپنی جو ہے فورس کے ہمراہ وہاں پہنچا. ان لوگوں سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی, لیکن ان لوگوں کا جو رویہ ہے چند لوگوں کا, باقی تو لوگ بڑے امن پسند اور بڑے اچھے اور بڑے خاندانی لوگ تھے, لیکن چند لوگ ایسے تھے جو کہ سادہ لوگوں کو برگلا پھسلا کر اس طرح کی ایکٹیویٹی کروا رہے تھے. اور انہوں نے اس طرح پھر لاؤڈ اسپیکر کے اندر جو ہے اعلانات کرائے اور اداروں کے خلاف انہوں نے جو ہے ان کو اکسایا, اور اس کے نتیجے میں ان لوگوں نے پولیس کے اوپر پتھراؤ کیا کہ ہم رستہ نہیں کھولیں گے. اور جب ہم نے ان کو کہا کہ یہ دیکھیں جی واضح آرڈر ہیں ڈسٹرکٹ جو ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے جناب ڈی سی صاحب کے, تو انہوں نے اس حکم کو بھی ماننے سے انکار کر دیا اور پولیس کے اوپر پتھراؤ شروع کر دیا. اصل میں لڑائی رستے کی ہے, اور رستہ جو ہے وہ پہلے جناب ڈی سی صاحب نے پنڈی خیرہ سے ٹورڈز منگلا روڈ ریور کے اندر والی سائڈ جو ہے وہاں پہ ایک روڈ بنایا تھا, اور وہاں سے یہ لوگ گزر رہے تھے. اور جبکہ پہلے سال سے یہ لوگ ادھر اوانا روڈ سے ہی گزرتے آ رہے ہیں. تو عوام کی سہولت کے لیے انہوں نے یہ کیا, لیکن پانی کے آ جانے کی وجہ سے منگلا کا پانی زیادہ بہاؤ ہوا تو سڑک بہہ گئی, جس کی وجہ سے دوبارہ جناب ڈی سی صاحب کو نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑا, اور انہوں نے حکم دیا کہ یہ جب تک وہ روڈ ٹھیک نہیں ہوتا اس کے بعد پھر نظر ثانی کی جا سکتی ہے, لیکن یہ روڈ کھولا جائے. لیکن لوگ جو ہیں انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا اور اس طریقے سے جو ہے روڈ بلاک کیا, اور جس کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے. اور ہم نے ان کے خلاف جب انہوں نے پولیس کے اوپر, اداروں کے اوپر پتھراؤ کیا, قانون ہاتھ میں لیا, لاؤڈ اسپیکر کے اندر انہوں نے اعلانات کروائے, تو اس حوالے سے ہم نے جو ریلیونٹ لا تھے اس کے مطابق, قانون کے مطابق جو کارروائی بنتی تھی وہ کیس رجسٹر کیا, اور جو کچھ شرط پسند تھے ان کو گرفتار کیا, جس کے بعد جو ہے قانون کے مطابق ان کے ساتھ کارروائی کی گئی ہے. آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی قانون سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کیا گیا. اور وہ کچھ لوگ ان کے حوالی جو ہیں وہ دائیں بائیں بیٹھ کے جو ہے بڑا ہی غلط قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں, جو کہ بالکل سراسر جھوٹا اور بے بنیاد ہے, سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے بھی جو قانون کہتا ہے اس کو جو ہے نا قانون کا رستہ جو ہے وہ اختیار کریں گے. اس کے علاوہ تو کوئی ایسا ایشو نہیں. تو یہ الزامات لگانے کا پھر کیا مقصد ہے؟ دیکھیں آپ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بن گئی تھی, ظاہر پولیس نے مداخلت کرنی ہے, تو
راستہ بلاک ہوا، آپ وہاں پر گئے، راستہ آپ نے کھلوانے کی کوشش کی، انہوں نے مسجد میں اعلانات کروائے اور پولیس کے ساتھ مزاحمت کی. تو جب انہوں نے مزاحمت کیا پولیس سے اپنا راستہ تو لینا تھا، تو پھر کیوں اس وجہ سے اب آپ پر الزامات لگائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ فطری سا عمل ہے کہ ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. ہم نے وہاں پہ جا کے راستہ کھلوانے کی کوشش کی، گورنمنٹ کی ریٹ جو لوگوں نے چیلنج کی ہوئی تھی اس کو بحال کیا، جس میں میں نہیں بلکہ دیگر ادارے بھی شامل تھے، جس میں پیرا فورسز میں نے پہلے ذکر کیا، اور آر ٹی سیکرٹری صاحب جو ہیں ان کا میں نے ذکر کیا. اسی طرح اس حوالے سے جو آلریڈی ان کو انگیج کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے میرے لیول پہ اے سی صاحب کے آفس میں، جناب ڈی سی صاحب کے آفس میں باقاعدہ میٹنگز ہوئی. ان کو سمجھایا گیا کہ بھائی قانون ہاتھ میں نہ لیں، آپ جو ہے نا کسی بھی شاہراہ کو جو کہ سرکاری ہے اس کو اس طریقے سے اپنی مرضی کے ساتھ بند نہیں کر سکتے. لیکن اس کے باوجود جو میجارٹی لوگ ہیں وہ تو بڑے امن پسند ہیں، آنا کے بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اپنے مفادات اس میں وابستہ ہیں، وہ لوگوں کو اکساتے بھی ہیں، موٹیویٹ بھی کرتے ہیں، اور سادہ لوگ اور نوجوان جو ہمارے بچے ہیں ان کو مس گائیڈ کر کے اس طرح کی ایکٹیویٹی کروا رہے ہیں جو کہ کسی بھی شکل میں مناسب نہیں ہے. شہباز بھائی یہ بتائیے گا کہ ریڈ زون سے اگر پتھر نکالے جا رہے ہیں تو کیا یہ غیر قانونی نہیں ہے؟ دیکھیں جی، اس کا یہ جو ریڈ زون کی آپ بات کرتے ہیں یہ میرے ڈومین میں نہیں آتا. یہ اس کا تعین ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے کرنا ہے یا جو لیز دینے والے ادارے ہیں انہوں نے کرنا ہے کہ کون سا ایریا ریڈ زون کے اندر ہے اور کون سا ایریا ریڈ زون سے باہر ہے. اس سے پہلے بھی بڑی کاروائیاں کی گئی ہیں، بجلی کے کنیکشن تک کاٹے گئے ہیں اور بڑے ڈمپر ہیں جو ان کو بند بھی کیا گیا تھا اور مقدمات بھی درج کیے گئے تھے. تو اب سچویشن پھر ویسے بن گئی ہے، جب یہ آپ کی ڈومین میں نہیں آتا، یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ڈومین میں آتا ہے، ان کا جو آرڈر ہوتا ہے وہ آپ نے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو اب جو ایک الزام جس کو ہم سنتے ہیں تو ہمیں بھی یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ نے پیسے لے کر وہاں پر یہ. آپ دیکھیں جی، بڑی یہ حیران کن بات ہے کہ ایک 4 دن اس وقوع سے 4-5 دن پہلے 3 دن پہلے جناب ڈسٹرکٹ کے جو ہیڈ ہیں جناب ڈپٹی کمشنر صاحب، ان کی طرف سے باقاعدہ اور واضح ایک آرڈر ہوتا ہے کہ جتنے بھی ریلیٹڈ ادارے ہیں وہ جو ہے ان کو یہ غیر قانونی ایکٹ کرنے سے باز کریں اور ان کو سمجھائیں، اور راستہ جو ہے وہ کسی شکل میں بند نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے باوجود ان سے میٹنگز بھی ہوئی اور ان کو اس معاملے کے بارے میں سینسٹائز کیا گیا. میرے آفس میں میں نے بھی میٹنگ کی، جناب اسسٹنٹ کمشنر صاحب جو ہیں متعلقہ انہوں نے بھی کی، جناب ڈی سی صاحب نے ذات خود ان لوگوں کو سمجھایا اور یہ رستے کے حوالے سے قانون ہاتھ میں جو لیتے تھے اس کی بابت ان کو آگاہی دی. لیکن اس کے باوجود وہ لوگ یہ جو چند شرپسند تھے اس میں اپنے مضمون مقاصد کی خاطر انہوں نے ایسا نہیں ہونے دیا، اور یہ بات یہاں تک پہنچ گئی. آپ دیکھیں نا جی، اگر گورنمنٹ کی ریٹ کو بحال کرنا اور لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کرنا جو ہے یہ کرپشن کے زمرے میں آتا ہے، تو پھر یہ الزام میں سمجھوں گا کہ یہ درست ہے. یہ تو بڑی ایک مسخہ خیز بات ہے کہ معاملات آپ کے کچھ اور ہیں اور ہم نے قانون کی پاسداری کی ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن کو بحال کیا ہے، کوئی غیر قانونی ایکٹ نہیں کیا. تو اس میں یہ اگر سمجھا جائے، ایزیوم کیا جائے کہ ہم نے کوئی ڈمپر والوں سے کوئی اس طرح کی کوئی فائدہ حاصل کیا ہے یا پیسے لے لیے، تو یہ بالکل بے بنیاد ہے. یہ حقیقت کے بہت دور بات ہے. اس طرح کی بات تو بالکل اپنی خفت مٹانے کے لیے چند عناصر جو ہیں جن کے مقاصد پورے نہیں ہوئے وہ اس طرح کی ہزا سرائی کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ مطابق قانون ہم دیکھیں گے کہ کون کون اس طرح کی ایکٹیویٹی میں ملوث ہے. تو الیکٹرانک میڈیا کے اوپر جب اس طرح کی فیک خبریں چلائی جاتی ہیں تو اس کے بارے میں بڑا واضح اور کلیئر قانون بن چکا ہے جس کی سزا موجود ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جائزہ لے رہے ہیں اور چیزیں جو کوائف ہیں، جو ایویڈنس مل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، جو اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے اس طرح کے اتنے کر رہا ہے، تو وہ ہم اس کا پوری ایک فائل ہم نے بنا لی ہے. تو انشاءاللہ مطابق قانون ہم ضرور قانون کا راستہ اختیار کریں گے، چونکہ اس طرح تو کسی کی بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کردار کشی کر سکتے ہیں.
تو ظاہر ہے ہر بندہ جو ہے اس کا ایک ہلکا احباب ہوتا ہے، تو اس کے اندر اس طرح کا جب میسج آتا ہے تو وہاں پہ فطری شامل ہے کہ بندے کی کردار کشی کے حوالے سے تو لوگ سوال اٹھاتے ہیں۔ اچھا سر، آخری سوال آپ سے کریں گے کہ یہ جو لوگ جنہوں نے پولیس پر پتھراؤ کیا، مزاحمت کی اور پولیس کو اپنی جو کارروائی ہے وہ کرنے سے روکا گیا، ان افراد کے خلاف کن دفعات کے تحت مقدمہ درج ہوا، اور دوسرا اب کی جو کرنٹ صورتحال ہے اوانا روڈ کی وہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، وہ تو کارڈنلی روڈ تو جو ہے وہ چل رہا ہے رات 10 بجے سے رات 4 بجے تک، جب سارے لوگ سو جاتے ہیں، روڈ سنسان ہو جاتے ہیں، تو اس وقت وہاں سے وہ ڈیمپر جو ہیں وہ بجری وغیرہ لے کے گزرتے ہیں، چونکہ اس وقت وہ لنک روڈ ہے، دیہاتی علاقہ ہے، وہاں پہ دیگر جو موومنٹ ہے وہ بہت نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ تو جہاں تک تعلق ہے ریلیونٹ لا کا، انہوں نے روڈ بلاک کیا، لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کی وائلیشن کی، پولیس کے اوپر حملہ آور ہوئے، پتھراؤ کیا، دیگر اداروں کے اوپر پتھراؤ کیا، اس کے مطابق جو ریلیونٹ لا تھے اس کے تحت FIR درج ہوئی، ملزم گرفتار ہوئے، اور آگے بھی ہم قانون کے مطابق ہی کارروائی کریں گے۔ ہمارے دیکھیں جی 99% لوگ وہاں پہ جو ہیں وہ بالکل پرامن لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ اوانا کی عوام بہت اچھی ہے، اور گردنوا کے جو دیہات ہیں وہ یہ پورا بیلٹ ہی بڑے اچھے لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، لیکن بدقسمتی سے چند لوگ ایسے ہیں جن کے ڈمپر والوں کے ساتھ وہ اپنے اختلافات ہیں، وہ اب اختلافات میں ایک ذمہ دار جو ہے سیٹ پہ کام کر رہا ہوں، تو میں نہیں چاہتا کہ میں اس طرح کی کوئی حضرت سرائی کروں جس طرح ان لوگوں نے میرے خلاف بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے الزامات لگا دیے ہیں۔ میں اس طرح کے الزامات لگاؤں گا تو پھر میرے میں اور ان میں فرق نہیں رہ جائے گا، لیکن یقیناً ان کا ڈمپروں والوں کے ساتھ پہلے بھی کوئی معاملات تھے اور اب وہ دوبارہ اس معاملات کو بحال کرنا چاہتے ہیں، تو جس وجہ سے یہ کمپلیکیشنز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، تو اس میں گاؤں والے شامل نہیں ہیں، اس میں گاؤں کے چند لوگ شامل ہیں جو کہ اپنے اس مقاصد کے حصول کے لیے ان سادہ لوگوں کو جو ہے یوز کر رہے ہیں۔ DSP شہباز ہجرا صاحب سے تفصیلات کے ساتھ گفتگو کی، جو معاملات اس وقت اوانا میں بنے ہوئے تھے اس کو کنٹرول کر دیا گیا، اور ساتھ میں ڈپٹی کمشنر جیلم کے حکم کے مطابق پولیس فورس، اسسٹنٹ کمشنر جیلم، اس کے علاوہ پیرا فورس اور دیگر جو ادارے ہیں وہ نوٹیفکیشن ہونے کے بعد وہاں پر گئے اور رسا کھلوانے کی کوشش کی۔ بتایا یہی گیا ہے کہ وہاں پر چند شہر پسند عناصر نے پولیس پارٹی پر حملہ کیا، پتھراؤ کیا، جس کے بعد لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس کی جانب سے جو کارروائی ہے جو عمل میں لائی گئی ہے، جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ ناظرین کے سامنے ہیں۔ DSP شہباز ہجرا ڈپٹی کمشنر جیلم کے حکم کے مطابق وہاں پر گئے اور روڈ کو کھلوایا تاکہ وہ ڈمپر جن کو اجازت ہے رات 10 بجے سے لے کر صبح 10 بجے تک وہ اپنا وہاں سے پتھر وغیرہ وہاں سے لے کر جا سکتے ہیں، جس کے بعد یہ سچویشن بنی اور ملزمان کے خلاف مقدمہ درج ہوا، ملزمان گرفتار ہوئے، تو اب سچویشن ہے جو مکمل طور پر کنٹرول ہے۔ آج کے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔